ایبٹ آباد کی بات ہو تو اس جگہ کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ الیاسی مسجد شہر کی سب سے بڑی اور سب سے قدیم مسجد، اور یہ مسجد باقی مسجدوں جیسی نہیں ہے۔ مسجد کے پیچھے بہتا چشمہ لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ واپس لوٹ جاتے ہیں کہ اس مسجد کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ جنوری 1853 میجر سر جیمز ایبٹ، جو کہ ایک برٹش ملٹری آفیسر تھے، بنگال آرمی کے ساتھ انہوں نے ہزارہ ریجن میں ایک نیا شہر بنایا اور اس کا نام ایبٹ آباد رکھا، مطلب ایبٹ کا شہر۔ 1849 سے اپریل 1853 تک ایبٹ خود ہزارہ کے پہلے ڈپٹی کمشنر بنے۔ جی السلام علیکم دوستوں، برٹش حکومت کے دور کی ایسی بہت سی چیزیں ہوں گی جو آج بھی لوگوں کو برے الفاظوں میں یاد آتی ہوں گی، پر کچھ ایسے کارنامے بھی ہیں جنہیں لوگ ہمیشہ اچھے الفاظوں میں یاد رکھیں گے۔ آج کی یہ ویڈیو ویسی ایک کارنامے پر ہے، تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جنوری 1853 میجر سر جیمز ایبٹ، جو کہ ایک برٹش ملٹری آفیسر تھے، بنگال آرمی کے ساتھ انہوں نے ہزارہ ریجن میں ایک نیا شہر بنایا اور اس کا نام ایبٹ آباد رکھا، مطلب ایبٹ کا شہر۔ 1849 سے اپریل 1853 تک ایبٹ خود ہزارہ کے پہلے ڈپٹی کمشنر بنے۔ جیمز ایبٹ نے صرف شہر نہیں بنایا، شہر کو بنانے کے بعد فوراً ہی انہوں نے ایک گارڈن بھی بنایا، ایک ایسا گارڈن جہاں یورپین عورتیں اور ان کے بچے اپنی فیملی سمیت ٹائم سپینڈ کر سکتے تھے۔ اور بات صرف یہاں تک ہی نہیں، جیمز ایبٹ نے اس گارڈن کے لیے انگلینڈ سے اسپیشل فلاورز اور ٹریز بھی منگوائے اور اس پارک کو نام دیا لیڈی گارڈن پارک، جو کہ آج تک موجود ہے۔ 1901 میں لارڈ کرزن نے نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس NWFP یعنی آج کا خیبر پختونخوا بنایا، جس میں ایبٹ آباد شامل ہوا۔ اس وقت شہر کی آبادی تقریباً 7,764 تھی اور میونسپل انکم 14,900 تھی۔ 1903 تک یہ 22,300 ہو گئی۔ 1911 تک ایبٹ آباد کی پاپولیشن 11,506 ہو گئی تھی اور یہ ایک امپورٹنٹ کینٹونمنٹ اور ملٹری سینیٹوریم بن چکا تھا۔ ایبٹ آباد کی بات ہو تو اس جگہ کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ الیاسی مسجد شہر کی سب سے بڑی اور سب سے قدیم مسجد، اور یہ مسجد باقی مسجدوں جیسی نہیں ہے۔ مسجد کے پیچھے بہتا چشمہ لوگوں کے لیے شفا کا ذریعہ مانا جاتا ہے۔ لوگ دور دور سے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ واپس لوٹ جاتے ہیں کہ اس مسجد کے وسیلے سے ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ مسجد کی تعمیر 1932 میں مکمل ہوئی۔ اب کچھ ذہنوں میں یہ سوال آیا ہوگا کہ اس شہر کی پہلی مسجد ہے اور شہر بننے کے تقریباً 80 سال بعد بنائی گئی۔ اس بات کا کلیئر جواب یہ ہے کہ اس وقت یہاں پر عام آبادی بہت کم تھی، تو اس لیے کبھی کسی کا مسجد بنانے کی طرف رجحان نہیں گیا۔ اور اگر آج کی بات کی جائے تو یہ مسجد ایبٹ آباد میں شہر سے تقریباً 7 کلومیٹر دور ہے۔ اب بات کرتے ہیں 1947 کے پارٹیشن کے بعد۔ NWFP کے لوگوں نے ریفرینڈم میں پاکستان کے ساتھ جڑنا مناسب سمجھا۔ اسی سال ایبٹ آباد میں پاکستان ملٹری اکیڈمی PMA اسٹیبلش ہوگی، جہاں پاکستان آرمی کے آفیسرز کی ٹریننگ ہوتی ہے، اور یہ اکیڈمی اب تک وہاں موجود ہے۔ اکتوبر 2005 میں کشمیر میں بہت بڑا ارتھکویک آیا۔ ایبٹ آباد میں بہت سے پرانے عمارتیں ڈیمیج ہوئیں، مگر شہر نے خود کو سنبھالا اور کشمیر سے آئے ہوئے مائیگرنٹس کو بنا دی۔ اور دوستو پھر 2 مئی 2011 کو ایبٹ آباد دنیا بھر کی ہیڈ لائنز میں آ گیا۔ US نیوی سیلز نے اسامہ بن لادن کو ایک کمپاؤنڈ میں مار دیا، ایسا ان کا ماننا ہے۔ کمپاؤنڈ بلال ٹاؤن میں PMA سے صرف 1 سے 1.5 کلومیٹر دور تھا۔ کمپاؤنڈ کو فیبرری 2012 میں پاکستانی اتھارٹیز نے ڈیمولش کر دیا۔ اگر آج کی بات کی جائے دوستوں تو آج ایبٹ آباد کی پاپولیشن ہزارہ ڈسٹرکٹ میں تقریباً 2,48,830 ہے، اور اگر ڈسٹرکٹ لٹریسی ریٹ کی بات کی جائے تو 77.3%، جس میں میل 86.2 اور فیمیل 68.4% ہے۔ پارٹیشن کے بعد بہت سی جگہوں کے نام بدلے گئے جو برٹش یا ہندو ہیریٹیج سے ریلیٹڈ تھے، جیسے منٹگمری، ساہیوال، لائل پور، فیصل آباد، لیکن ایبٹ آباد کا نام چینج نہیں کیا گیا۔ اس کے پیچھے 2 بڑی وجہیں سمجھ آتی ہیں۔ ایبٹ نے اپنے دور میں ہزارہ کے لوگوں کے ساتھ کمپیریٹیولی انصاف اور بہترین گورننس کی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے ریجن کے لوگوں کا ٹرسٹ جیت لیا تھا۔ سٹی کا نام اور آئیڈینٹی اتنی ڈیپلی روٹڈ ہو چکی تھی کہ اسے بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اپنے ٹرانسفر ٹائم ایبٹ نے ایک شعر و شاعری بھی لکھی، پوئم ٹائٹل ایبٹ آباد، جو ان کی شہر سے محبت اور جدائی کے جذبے کو بیان کرتی ہے۔ امید کرتا ہوں یار ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی تو کمنٹ کرنا، ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں۔ رب رکھ۔